بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس دین کو قرآن مجید میں دین فطرت کہا گیا، دین قیم کہا گیا، یعنی ایک زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے جو بالکل درست ہے اور ایسا طریقہ ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا کہ یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط فرمایا، ایسی امت جو اعتدال والی امت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط وہی لفظ ہے جس سے نکلا ہوا ایک لفظ وسط اردو میں استعمال ہوتا ہے درمیان کی چیز کے لیے۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا، ایسی امت جس کو اللہ نے اعتدال کا، فطرت کا راستہ عطا فرمایا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ تمام امتوں پر گواہ بنے گی قیامت کے روز۔ اور اس امت کے ذمہ اللہ نے یہ رکھا کہ یہ اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا، بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی فتح مکہ کے بعد۔ پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع بہت تھوڑے سے وقفے کے بعد آیا، اور اس میں صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع جمع ہوا۔ جیسے بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، 1,24,000 اس کے آس پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس امت کو، جس کو اللہ نے شہداء علی الناس بنایا ہے، تمام لوگوں پر گواہی دینے والی امت ہے، حق کے پیغام کو پہنچانے والی، حق کی گواہی دینے والی امت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داریاں بتائی اور ان کو فرمایا کہ میری باتوں کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ چنانچہ روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ صحابہ کرام اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، عرب کے رہنے والے اپنے اپنے قبیلوں میں گئے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سے صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے جزیرۃ العرب کو بھی پار کر لیا اور دنیا کے اور خطوں اور علاقوں میں پہنچ گئے، اس پیغام کو لے کر جو پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملا۔ انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم نبی کے صحابی ہیں اور اس امت کے لوگوں میں اللہ نے ہمیں پہلی صف میں رکھا ہے، اور نبی کا جو پیغام ہے، نبی کی جو دعوت ہے، اسے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کے راستے پر ان کو لگانا ہے۔ صحابہ کرام نکل گئے، مختلف علاقوں میں پہنچے، صحابہ کرام افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے،
بعض چھوٹے چھوٹے جزیروں میں پہنچے جہاں اطراف میں سمندر تھا، درمیان میں چھوٹے سے جزیرے تھے، وہاں صحابہ کرام پہنچ گئے، سندھ کے ساحل پر پہنچ گئے اور مختلف علاقوں میں صحابہ کرام پہنچے، دور دراز کے علاقوں میں، اور وہاں انہوں نے پھر شمع روشن کی، لوگوں کو نور ہدایت سے منور کیا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے دین کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ نے اس امت کے لیے نمونہ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے جس شخص کو کوئی نمونہ اختیار کرنا ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنا نمونہ بنائے۔ فإنهم أضر هذه الأمة قلوبا وأعظمهم علما وأقلهم تكلفا، وہ اس امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ ہیں اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کی زندگی تکلف سے پاک ہے۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے شرف کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ اللہ نے دین کو اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کا جو وعدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس وعدے کی تکمیل صحابہ کرام کے دور میں اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ، بس تم ان کے فضل کو پہچانو، ان کے رتبے کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ سیدھی راہ پر تھے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے جس کو صحابہ کرام نے لیا اور انسانیت تک پہنچایا، لیکن آہستہ آہستہ اب ہم لوگوں کی زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس پیغام کی روح سے گویا ہماری زندگیاں خالی نظر آتی ہیں۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، لیکن خود ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اپنے دین کا کوئی صحیح علم نہیں ہے، اپنے دین کی تعلیمات کا کوئی شعور نہیں ہے، نبی کے لائے ہوئے پیغام کے متعلق وہ کوئی شعور اور بصیرت نہیں رکھتے۔ بس یہ ہے کہ خاندانی طور پر ان کو کچھ چیزیں مل گئی ہیں اور وہ انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ عقیدہ جو دین کی بنیاد ہے، وہ عقیدہ جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا عقیدہ رہا ہے، آج اس عقیدے کا بھی معاملہ اس امت کے اندر انتہائی کمزور ہو گیا۔ اور اب افسوسناک صورتحال تو ایسی ہو گئی کہ مسلمانوں کے درمیان جب کبھی کسی عقیدے کی بات آتی ہے تو بجائے اس عقیدے کا تصور ذہن میں آنے کے جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو عقیدہ دنیا کے تمام عقیدوں سے ٹکراتا تھا جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، بجائے وہ تصور ذہن میں آنے کے مسلمانوں کے سامنے بھی جب کبھی عقیدے کی بات آتی ہے تو عقائد کی وہ بحثیں ذہنوں پر نمایاں ہو جاتی ہیں اور ذہن کی اسکرین پر گویا نمودار ہو جاتی ہیں جو مسلمانوں کے درمیان کی اختلافی بحثیں ہیں۔ یہ امت کہاں پھنس گئی، کس چیز میں پھنس گئی؟ کیا عقیدہ اسی کا نام ہے؟ اب عقیدے کی بات کرتے ہی تصور ذہنوں میں ان اختلافی بحثوں کا آتا ہے جو آپس میں لڑائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، ہاتھا پائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، بغض و نفرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، گالی گلوچ اور تہمتوں کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم اس میں مشغول ہیں اور دشمن ہماری نسلوں کی جڑ نیچے سے کاٹ رہا ہے، نیچے سے کاٹ رہا ہے، ان کے سلیبس میں، ان کے نظام تعلیم میں اور
جس چیز کو ہم صرف تفریح سمجھتے ہیں، ٹی وی ہے، اس پر پیش کیے جانے والے سیریل ہیں، اس پر پیش کیے جانے والے ڈرامے ہیں، اس پر پیش کی جانے والی فلمیں ہیں، ہم لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں اسی سے اتنی تشویش پیدا ہوتی ہے کہ پوچھیے مت، اور ہمارے پاس اتنا مواد ہے اس کے متعلق کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ محض تفریح نہیں ہو رہی ہے، وہ سیریل، وہ ڈرامے، وہ فلمیں جو پیش کی جا رہی ہیں ان کے اندر بہت منظم اور منصوبہ بند طریقے پر سوچ کو، فکر کو بدلنے کی پوری محنت ہو رہی ہے، پوری محنت ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو بہت دور ہیں، اور بہرحال اس امت کی محرومی کہیے، شامت اعمال کہیے، دیکھیے جو علماء ہیں، علماء کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ خیر الا ان خیر الخیر خیار العلماء وشر الشر شرار العلماء، کہ بہترین خیر اچھے علماء میں ہے اور بدترین شر برے علماء میں ہے۔ امت میں اچھے برے ہر طبقے میں لوگ ہیں، مگر آپ یاد رکھیے کہ جو خیار العلماء ہیں ان سے بڑھ کر سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن دشمنوں نے باضابطہ سازشیں کی اور اس امت کو علماء سے توڑا، ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جن کے پاس علم برائے نام ہے اور وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، انہوں نے لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا، اور جو صحیح علم رکھنے والے تھے ان کو ایسا بدنام کیا گیا کہ امت کا ایک طبقہ ان سے بدسر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان میں بعض کوتاہیاں ہوں گی، بعض کمیاں ہوں گی، لیکن الحمدللہ آج بھی انہی میں وہ لوگ ہیں جو ایسا شعور اور ایسی بصیرت رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں رکھتے۔ ہمارے ملک کے ایک عالم مولانا نصر الحفیظ ندوی ازہری نے ایک کتاب تحریر فرمائی، مغربی میڈیا اور اس کے اثرات۔ اس قسم کی چیزوں کا ایک حصہ ہے وہ۔ میں نے امریکہ سے آئے ہوئے ایک صاحب کو، ایک محترم سے ملاقات ہوئی جو امریکہ اس وقت گئے تھے جبکہ ان کے بقول امریکہ میں 2 درجن مسلمان نہیں تھے، ان کا شاید 17واں 18واں نمبر تھا وہاں پہنچنے والے مسلمانوں میں جو امریکہ پہنچے تھے، اور اب برسہ برس سے وہ وہاں ہیں۔ میں نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ان کو ایک موقع پر پیش کیا، اب اس کے بعد انہوں نے اس کے بہت سے نسخے حاصل کیے، دوسروں کو دیے، تقسیم کیے، اور مجھ سے فون پر یہ فرمایا کہ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہاں کے رہنے والے لوگ اتنا باخبر ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں رہنے والے ان مولویوں کو جتنا بے خبر سمجھتے ہیں کہ اتنے بے خبر نہیں ہیں، یہ بے خبر نہیں ہے۔ ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں مگر ہم کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے، کن فلموں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، کن سیریلوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، کن ڈراموں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اور آپ معاف کیجئے مجھے، آپ میں بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کے پڑھنے لکھنے کی منتہا یہ ہے کہ ان کو پیسہ کمانے کا فن معلوم ہے۔ باقی زندگی کے بہت سے میدان وہ ہیں، اگر وہ معاف کریں تو میں کہوں گا کہ جن میدانوں میں وہ بالکل بے خبر ہے، بے پڑھے لکھوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی پڑھائی لکھائی ہے بہت، لیکن ان کی پڑھائی لکھائی کی حد یہ ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ کمانا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، پیسہ بنانا خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے میدان، دنیا کے اس وقت موجودہ دنیا کے بہت سے حقائق وہ ہیں جن سے وہ بے خبر ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے، انہوں نے بہت اچھی تفریح فراہم کی ہے۔ یہ جو ایوارڈ دینے والے ہیں، یہ جو بورڈ بنے ہوئے ہیں، یہ جو ان کے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، یہ دیکھتی ہے کہ اس میں سے کون سی سیریل، کون سی فلمیں، کون سے ڈرامے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی سوچ کو بدل رہے ہیں، لوگوں کی فکر کو موڑ رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایسی ذہنیت پیدا کر رہے ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین فطرت سے ٹکرائے۔ اسی کو انعام ملتا ہے، اسی کو ایوارڈ ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ ہم لوگ تو ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک عقیدے کی بات آتی ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں،
ان چیزوں پہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپس میں بغض اور نفرت کی فضا عام ہو جائے، اور دشمن برابر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے، فلموں، سیریلوں اور ڈراموں کے ذریعے سے اس امت کے اور تمام انسانیت کے دین کو، ان کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس رخ کے اوپر انسان جا رہا ہے، اس رخ پہ جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا وہ اساسی اور بنیادی پیغام، اسلام کا وہ آفاقی پیغام جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خاندان کے لیے نہیں ہے، کسی خاص رنگ اور نسل کے لیے نہیں ہے، جو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خاندانی مسلمان ہیں اور صاحب اب ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہ صاحب اسلام ان کا ہے اور کفر دوسروں کا ہے، جنت ان کی ہے اور جہنم دوسروں کی ہے۔ جنہیں اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کا وہ آفاقی اور اساسی پیغام جو تمام انسانوں کے لیے آیا، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں نے بجائے اس آفاقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے، اس پر ان فروعی اور اختلافی بحثوں کے پردے ڈال دیے۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ میں سوچیں تو ہمیں شاید یہ احساس ہو کہ ہمارے اور گناہ بہت سارے ہیں، ہماری کوتاہیاں اور بہت ساری ہیں، لیکن ہمارا یہ جرم سارے جرموں سے بڑھا ہوا ہے، ہماری یہ کوتاہی تمام کوتاہیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا، اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا بھی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان چیختے چلاتے ہیں، اور کوئی دین کے خلاف کوئی بات کر دے اور کوئی احمق اور کوئی گستاخ بدتمیزی کا کام کرے تو بے شک ہمارا خون کھولتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے۔ جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول کرے، مگر اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے اس کو اگر دل سے قبول کرنے تیار نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا، مگر بہنوں کو اور عورتوں کو ترکے اور میراث کا جو حصہ خدا کے قانون نے دیا ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اب ہماری اپنی زندگیوں کا حال یہ ہو گیا، جیسے گزشتہ بھی بارہا عرض کیا جا چکا اور عرض کرنا فائدے سے خالی نہیں، کہ ہمارے اپنے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس امت کے اندر عورت کی پیدائش رحمت کا ذریعہ بتائی گئی، آج اس امت کے لاکھوں گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر لڑکی کی پیدائش پر غم ہوتا ہے، بہو کو تانے دیے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے ہی اس شہر کے اردو اخبار میں اس امت کی ایک بیٹی نے مفتی سے سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ میرے شوہر نے قسم کھائی اور طلاق دی مجھے، اور کہا کہ اگر اب یہ تجھے بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق، اور مجھے ایک مردہ بیٹی پیدا ہوئی، طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی، مسئلہ کیا ہے یہ نہیں، مسئلہ سوچنے کا یہ ہے کہ جس نبی کی پیدائش پر ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس نبی کی امت میں ایک بیٹی یہ سوال پوچھ رہی ہے، اور یہ سوال ایک بیٹی کا نہیں ہے، یہ سوال ایک بیٹی کا نہیں ہے، یہ سوال اس امت کی لاکھوں بیٹیوں کا ہے۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، حضور پہ سلام پڑھنے کے طریقوں پہ لڑ رہے ہیں، ایصال ثواب کے طریقوں پہ لڑ رہے ہیں، فلاں چیز پہ لڑ رہے ہیں۔ امت کہاں جا رہی ہے؟ نبی کا دین کہاں ہے؟ نبی کا لایا ہوا پیغام کہاں ہے؟ وہ بنیادی پیغام کہاں گیا؟ وہ دین کہاں گیا؟ وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ یہ کوٹ ہے جہاں عورتوں کے مقدمات پیش ہوتے ہیں، یہاں سب سے زیادہ مسلمان عورتوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ کچھ فاصلے پہ جائیے تو وہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر عورتوں کے کیسز آتے ہیں، وہاں جاؤ تو سب سے زیادہ برقع پوش عورتیں نظر آتی ہیں، برقع پوش عورتیں نظر آتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، جاؤ دیکھو کہ ان میں کیا حال ہے، نظر آئے گا کہ سود میں ڈوب رہی ہیں بستیاں، سودی معاملات میں ڈوبی ہوئی ہیں مسلمانوں کی بستیاں۔
یہ مسلمان کا حال ہے۔ بہرحال اس دین کی بہت بڑی ناقدری ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور دین کا جو تصور ہے وہ تصور بھی ہمارا خراب ہو گیا۔ ہم توحید کا جو عقیدہ جس قدر مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مضبوط عقیدہ آج مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان توحید کے عقیدے میں کمزور ہو گیا۔ مسلمان کا تو کام یہ تھا کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا، دوسرے انسانوں کو شرک سے نکالتا، کفر سے نکالتا۔ یہ کیا مسلمانوں کی جاگیر ہے؟ یہ مسلمانوں کے پاس امانت ہے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا تھا، لیکن نہ خود صحیح اس کا استعمال کیا نہ دوسروں تک پہنچایا۔ اسلام کا وہ بنیادی پیغام، وہ آفاقی پیغام جو تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ پیغام پیچھے رہ گیا ہے۔ بس چند چیزیں رسمی ہماری زندگیوں میں رہ گئی ہیں، اور لڑنے کے لیے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اور ان میں ہماری زندگی صرف ہو گئی۔ بڑا فرق ہے ہمارے درمیان صحابہ کرام کی ان زندگیوں کے درمیان۔ یہ امت وسط، یہ خیر امت جسے تمام انسانوں کو بھلائی کا راستہ دکھانا تھا، یہ خود راستے پر بیٹھ گئی ہے، نہ خود منزل کی طرف جاتی ہے نہ دوسروں کو جانے دیتی ہے۔ یہ ہمارا مجموعی حال ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کا صحیح علم حاصل کرنا ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں کے عقیدے کو محفوظ کرنا ہے، ان کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینا ہے، اور ان کو دین کا صحیح علم دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھواؤ، صحابہ کرام کی سیرت پڑھواؤ۔ اور آج دنیا میں دشمنان اسلام جن موضوعات کو اٹھائے ہوئے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے کمانے کے لیے تو اتنا پڑھ رہے ہیں کہ بعض کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ذرا امتحان میں ناکام ہوئے تو خودکشی تک کر لے رہے ہیں، حالانکہ اس کا اتنا درجہ نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ روزی جتنی مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا، مگر بڑا مسئلہ بن گیا، اس کو تو اتنی اہمیت دی آپ نے، اور دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، نبی کی سیرت معلوم کرنے کے لیے دشمنان اسلام جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات ہیں، ذخیرہ محفوظ ہے، بہترین مواد موجود ہے، لیکن نہ ہمارے بچوں کے پاس علم ہے، نہ علم حاصل کرنے کی فرصت ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے بچوں کا ذہن یہی بنایا تم کو بس وہی بہت پڑھنا لکھنا ہے جس سے تم ہزار کے لاکھ اور لاکھ کے کروڑ کما سکو۔ بس صرف بچوں کا قصور ہے؟ جی نہیں، ہمارا بھی قصور۔ ہم نے بچوں کا ذہن ہی یہ بنایا بس ایسا پڑھو کہ بس کاریں آ جائیں، بنگلے مل جائیں، اور ریال مل جائیں، اور ڈالر مل جائیں، اور فیگر بڑھتے جائیں کمائی کے، بس یہی زندگی میں بہت بڑی کامیابی ہے صاحب۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے آیات احادیث اس کو بھی چھوڑا، اور ہم نے کہا آتینا فی الدنیا حسنہ، لہذا بس چاہے تم نماز نہ پڑھو مگر یہ کرو، چاہے دین کا ضروری علم حاصل نہ کرو مگر یہ کرو۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن لگا دیا پوری دنیا کے اندر۔ بس اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی، موت کی ناپسندیدگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اب دنیا سے آدمی محبت کرتا ہے تو پھر موت ناپسند ہوتی ہے آدمی کو، پھر اس کے بعد تم بے قدر اور ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہاری کوئی قیمت اور وقت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو، فکر کو، رخ کو بدلنا ہے، اور ہماری زندگی جیسی گزری ہمیں اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر کرنا ہے کہ وہ دین کے متعلق باشعور اور بابصیرت ہو، وہ ان کے پاس اپنے عقیدے، اپنے فکر اور اپنے دین کے متعلق پورا شعور ہو، اور وہ خوب اچھی طرح سے اپنے دین کو سمجھتے ہوں، اور ایک مضبوط داڑھی ہو وہ، اور مضبوط چٹان ہو وہ، ایسا نہیں کہ جہاں سے تھوڑا سا ہوا آئی تو ان کا چراغ بجھ جائے اور وہ تنکے کی طرح بہ جائیں، ایسے نہ ہو۔ اگر ہم نے ایسی فکر اور سوچ کی اور اپنے بچوں کو اس رخ کے اوپر ڈالا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی حالات بدلیں گے، اور یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ آخرت ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف عبادات نہیں، زندگی کے تمام گوشوں میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی ادائیگی کی توفیق